اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف جولائی 1998۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود وحدہ لا شریک ہے۔ پس جو شخص یقین رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کا، اسے نیک عمل کرنے چاہیے اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میری زبان ناتواں سے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ خالق ہے، مالک، رب اور رحمان و رحیم ہے۔ اس کی ربوبیت، اس کی تخلیق، اس کی قدرت، اس کے رحم و کرم کے کارنامے، پانی کے ایک ایک قطرے، درخت کے ایک ایک پتے، ریت کے ایک ایک ذرے، زمین کی رانائی، آسمانوں کی بلندی اور ان کی روشن قندیلیں، سمندر کی گہرائیاں اور موجیں گواہی دے رہی ہیں، ایسی گواہی کہ جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اس لیے مالک نے بار بار فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان ساری چیزوں میں مالک کی قدرت ان کی استعداد اور استطاعت کے مطابق جلوہ گر ہے، لیکن مالک الملک کی ہمہ گیر قدرت لا انتہا حسن کے مظہر اس کے وہ رسول ہیں جو اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیدا فرمائے اور انہیں ہر عیب اور نقص سے پاک اور معصوم بنایا۔ شیطان ظالم چونکہ انسان کا دشمن ہے، اس لیے اس نے پہلے رسولوں کو ہر قسم کی اذیت دی، ان کے سچ کو جھٹلایا، انکار کیا اور بعض بدبختوں نے قتل بھی کیا۔ تاریخ اور قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو فاتح اور باطل کو مغلوب کیا، ایسے طریقے سے کہ انسانی دماغ حیران ہوئے اور جھک گئے۔ شیطان پھر بھی باز نہ آیا اور اس نے اپنا پینترا بدلا، دوسرا داؤ لگا کر ان کو اللہ کا شریک ظاہر کیا اور لوگوں کو ان کے سامنے اس طرح جھکایا کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے قصے قرآن میں درج ہیں۔ مالک کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے کیونکہ وہ رب ہے اور ربوبیت کا ادنا ترین درجہ والدین میں رکھا گیا ہے، جس کی بنا پر والدین اپنی اولاد کے لیے جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والدین سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے، اس لیے اس نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا اور ہدایت دے کر اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ اس سلسلہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آخری ہدایت قرآن پاک ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مالک الملک نے شیطان کی ان گمراہیوں سے مخلوق کو بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں، عابد ہیں، معبود نہیں، انسان ہیں، اللہ نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے لیے بنایا ہے اس لیے انہیں پاک معصوم بنایا، بلند درجات اور طاقت عطا فرمائی ہے، جس سے ان کا اللہ تعالیٰ کا رسول ہونا ثابت ہو۔ کسی کو کیا طاقت عطا فرمائی؟
کسی کو کیا درجہ عطا فرمایا مگر آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے ہیں، اس لیے حضور کو سب سے بلند درجہ عطا فرمایا اور وہ سارے معجزات بھی عطا فرمائے جو ان رسولوں کو عطا فرمائے تھے، کیونکہ پہلے رسولوں کی طاقت اور ان کے اعجاز دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں شیطان نے یہ شک ڈال دیا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اس لیے احتمال تھا کہ شیطان پھر ایسے نبی پاک کے متعلق لوگوں میں شبہ پیدا کر دے گا جو ان کے سارے اعجاز اور ان سے کئی گنا زیادہ طاقت کے مالک تھے۔ اس لیے اس شبہ کو جڑ سے کاٹنے کے لیے شروع ہی میں یہ فرما دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیں کہ میں خالق نہیں مخلوق ہوں، میں معبود نہیں عابد ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں اس کا بندہ ہوں۔ یہ فرمان الہی جو مخلوق کی ہدایت کے لیے عطا ہوا، شیطان نے اسے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، آئے پیغام پہنچائے اور چلے گئے۔ یہ بات نہیں، بشر اس شکل میں حضور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جس طرح دوسری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے عابد ہیں جس طرح دوسری مخلوق ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر لوگوں کی طرح نہیں، ایسا خیال بھی دل میں لانا کفر ہے، کیونکہ حضور کی صفات کا بیان تو ناممکن ہے، لیکن جو ظاہر ہیں ان کو دیکھ لو، سن لو تو پتہ چل جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہنا کتنی گمراہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نور کائنات سے 14,000 سال پہلے پیدا ہوا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا، جس کے ساتھ مل کر سارے ملائک تسبیح پڑھتے تھے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ وحی کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے عرض کی مجھے معلوم نہیں، البتہ اوپر سے ایسی آواز منتقل ہوتی ہے جس طرح بھاری زنجیر پتھر پر گھسیٹی جائے، اس کے معنی مجھے القاء ہوتے ہیں۔ فرمایا اوپر جا کر دیکھنا۔ جبرائیل علیہ السلام اوپر گئے، دیکھا کہ مکان موتیوں کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے آواز آتی ہے۔ دروازہ کھول کے دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر موجود ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ایک بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا مشکل نہیں، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی کافی ہے کہ سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا ہے اور اس سے ساری مخلوق پیدا ہوئی، گویا کائنات ساری کی ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ایک جز ہے۔ ایسی کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح مخفی ہو سکتی ہے؟ دوسری حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی حالت میں تھے، اور تیسری حدیث جو میں نے آپ کو سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ملائک کے لیے تسبیح خوانی کی رہنمائی کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت بھی عام بشر کی طرح نہیں تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر کسریٰ کے آتش کدے بجھ گئے، کیسر کے محل کے کنگرے گر گئے، کعبہ اس طرف جھک گیا اور ایسا نور پیدا ہوا کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ بچپن میں جب مائی حلیمہ کے گھر گئے تو گھر کی کیفیت ہی بدل گئی، ہر چیز برکت سے معمور نور علی نور ہو گئی۔ شام سفر کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ عسکری سے روایت ہے کہ بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں، میں نے درختوں اور پتھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں آج تک ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں سلام پیش کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات کے 600 میل بیت المقدس تک جانا، سارے آسمانوں کی سیر اور سارے عجائبات کا ملاحظہ کرنا اور مالک سے ملاقات کرنا، اللہ کا فرمان کہ آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، آپ کا عمل میرا عمل ہے،
آپ کا مردوں کو زندہ کرنا، درختوں کو اپنے حکم سے چلانا، جنت کے درخت حضرت ابوبکر صدیق کو بخش دینا، اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو غروب ہونے سے روک دینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آنا، اور جس صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب پیا آج تک اس کی اولاد کے پسینے سے خوشبو آنا، وہ صفات ہیں جن کا کوئی بشر گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو اپنی انگلیوں سے پانی کی نہر بہا دے؟ کون ہے جو اپنے اشارے سے بادلوں کے رخ بدل دے؟ کون ہے جس کے اشارے پر اس طرح ساری کائنات کی زندگی موقوف ہو؟ یہ بشریت عام انسان کی بشریت نہ تھی، بلکہ صرف اس اظہار کے لیے تھی کہ یہ سب شان ہونے کے باوجود آپ مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے اور آپ عابد ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے ہیں۔ آپ کی شان اللہ کی شان کی مظہر ہے، آپ اللہ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے آئے۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا کہ ایسا رسول دے کر اللہ نے احسان فرمایا ہے، اب خوش قسمتی اسی میں ہے کہ اس رسول یکتا و بے مثال کی غلامی اختیار کر کے اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے انسان اس وقت ہی مستفید ہو سکتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی، غلامی اختیار کی، آنن فانن جس طرح بجلی کی تار کی پاور ہاؤس سے نسبت ہوتے ہی حیثیت بدل جاتی ہے، اس کی کایا ہی بدل گئی۔ وہ اگر جاہل تھے عالم ہو گئے، گمراہ تھے ہدایت پا گئے، سنگ دل رحیم بن گئے، مقصر تھے مگر ساری دنیا پر چھا گئے۔ یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔